سنو بھائی، یہ عبد ہے، اس کو میں نے مکاتب بنایا کہ 1000 روپے دو تو آزاد ہے. اب اس نے مجھے پیسے نہیں پہنچائے تھے اور پیر بگاڑا نے اس کو قتل کیا، تو مولوی صاحب اس کا قصاص ہے یا نہیں؟ تو شیخین کہتے ہیں قصاص ہے. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ جب یہ قتل ہو رہا تھا اس نے ایک پیسہ مجھے ادا نہیں کیا، تو یہ مملوک ہے، اور مملوک کی قصاص کا مستحق کون ہے؟ مولا. تو مستحق متعین ہے تو وہ قصاص لے لے. امام محمد کہتے اس میں قصاص نہیں ہے. کیوں؟ اگر اس کو دیکھا جائے کہ اس نے ایک پیسہ ادا نہیں کیا تو میں مالک کو قصاص لینے کا بحیثیت مالک ہونے کی، ٹھیک ہے. اور اگر اس کو دیکھا جائے کہ اس کے پاس بدلی کتابت موجود ہے تو حکمان آزاد ہے. جب آزاد ہے تو میں مالک قصاص کا ہوں بحیثیت وارث ہونے کے، کہ میں عصب ہوں. کیا ہوں؟ عصب. جی امام محمد فرماتے ہیں کہ اس کو دیکھا جائے کہ بدلی کتابت موجود ہے تو یہ آزاد ہے. جب آزاد ہے اور مارا گیا تو میں عصبہ اور وارث ہونے سے مالک کو وصیت کا، اور اس کو دیکھا جائے کہ اس نے پیسے نہیں پہنچائے تو یہ غلام ہے تو میں مالک ہونے سے مستحق ہوں. تو سبب استحقاق قصاص کا بدل جائے. تو یہ ایسا ہے کہ مستحق بدل جائے، اور مستحق قصاص کا بدل جائے تو قصاص ساقط ہے. تو جب سبب استحقاق کا بدل جائے تو وہ بھی ہاں جی. وَإِذَا قُتِلَ الْمُكَاتَبُ عَمَدًا، جب میرا مکاتب عمدن مارا جائے، وَلَيْسَ لَهُ وَارِثٌ إِلَّا الْمَوْلَى، اور اس کا وارث نہیں ہے مگر مولا، وَتَرَكَ وَفَاءً، بدلی کتابت اس نے چھوڑا لیکن ادا نہیں کیا، فَلَهُ الْقِصَاص، مولا قصاص لے سکتا ہے عند باباجی وقاضی. وقال محمد لا أرى في هذا قصاص، اس میں قصاص نہیں ہے. کیوں؟ مشتبہ ہے سبب وصول قصاص کا. کس طرح؟ وَإِنَّهُ، سبب وصول قصاص کا میراث ہے. ان مات حرا، اگر وہ حر مر جائے تو مولا موثق بنا، اور موثق عصبہ وارث ہوتا ہے. اس اعتبار سے میں وارث ہونے کی چیز سے قصاص لوں گا. اویل مل کا، اور چونکہ اس نے ادا نہیں کیا تو وہ مملوک ہے، اور مملوک کے قصاص مالک لیتا ہے. تو اس صورت میں مالک ہونے سے ان مات عبدا وصار كمن قال لغيره بيتني هذه الجارية بكذا وقال المولى زوجتها منه. یہ میری لونڈی ہے. پھر بگاڑا مجھے کہتے ہیں کہ میں اس کا مالک اس لیے ہوں کہ تو نے مجھے بیچی ہے، تو نے مجھے. اور میں نے کہا کہ نہیں، میں نے بیچی نہیں، میں نے اس کا نکاح کرایا ہے. اب میں سبب وتی کا کیا بتاتا ہوں؟ نکاح. اور وہ سبب وتی کا کیا بتاتا ہے؟ مل کے رقبی. سبب مختلف ہوا تو آپ اس سے وتی نہیں کر سکتے. دیکھو وسارا کمن قال لغیرہ، میں نے پیر بگاڑا نے مجھے کہا بیتنی حاضر جاریت بقضا، لہذا رقبہ کی وجہ سے میں مالک وتی کا. اور مولا نے کہا زوجتها من کا، میں نے اس کا نکاح پڑھایا ہے. تو نکاح کی وجہ سے آپ وتی کر سکتے ہیں. لا يحل له وتيها لخلاف نقضا هذا. ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہاں سبب وصول قصاص کا میراث لو یا سبب وصول قصاص کا ملک لے لو. دونوں صورتوں میں مستحق ایک ہے یا جدا؟ جب مستحق معلوم ہے اسباب کے اختلاف سے کیا کرتے. وَلَهُمَا إِنَّ حَقَّ الْإِسْتِفَاءِ
وصول قصاص کا حق مولا کو ہے بھی یقین علی التقدیرین، خواہ وہ وارث ہو یا مالک ہو، اور مولا معلوم ہے، اور حکم جو قصاص ہے وہ متحد ہے، اور اختلاف جو سبب کا آیا ہے کہ وہ میراث ہے یا ملک ہے، لا یفضی الی المنازعہ، اور نہ اس میں اختلاف قصاص کا ہے، فلا یبال به، بخلاف تلک المسئلہ، بخلاف پگاڑا نے کیا کہا تھا بے دنی حاضر جاری ہے، وہ ملک رقبی سبب ہوتی کا بناتے ہیں. میں نے کہا زوجتها، تو مجھے سے ایک ملکی، ایک نکاح ہے، ایک بیع ہے، دونوں میں فرق ہے. بیع کا حکم کیا ہے؟ ملک رقبی، اور نکاح کا حکم ملک رقبی ہے یا ملک بزعی ہے؟ کیونکہ حکم ملکی یمین کا مغایر ہے حکم نکاح سے. وَلَوْ تَرَكَ وَفَاءً وَلَهُ وَارِثٌ، میں نے اس کو کہا تھا کہ 1000 روپے دو تو آزاد ہے، یہ مکاتب بنا. اس نے 1000 روپے کمائے لیکن مجھ تک نہیں پہنچائے، اور اس کا وارث بھائی ہے، تو مجھے سے صورت، اور یہ قتل ہوا، اس صورت میں قصاص نہیں بالاتفاق. اور کیوں؟ اگر اس کو دیکھا جائے کہ مجھے پیسے نہیں دیے تو یہ غلام ہے، اور غلام کا قصاص کون لیتا ہے؟ مولا. تو میں مستحق ہوں. اس کو دیکھا جائے کہ بدل کتابت موجود ہے تو یہ حر ہے، اور حر کے قصاص کا مالک کون ہوتا ہے؟ اس کا بھائی. اب من لہ الحق مختلف ہوا، اس لیے یہاں قصاص نہیں. ولو ترک، اگر عبد مقتول مکاتب مال چھوڑے بدل کتابت اور اس کا وارث تھا مولا کے علاوہ، فلا قصاص وان اجتمعوا، اگرچہ وہ ورثہ اتفاق کرے مولا کے ساتھ قصاص لینے پر، لیکن قصاص نہیں ہے، کیونکہ یہاں خفی ہوا من لہ الحق، وہ آدمی جس کو حق قصاص لینے کا ہے، لأنہ من لہ الحق مولا ہے، ان مات عبدا، اور وارث ہے ان مات. اور اختلاف بین صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھا اس کی موت میں کہ یہ علانات الحریت مرا ہے یا علانات بخلاف الاولا، بخلاف مسئلہ اولا کے. وہاں من لہ الحق مختلف تھا یا ایک مولا تھا؟ لأن المولا متعین. وإن لم يترك وفا وله وارث أحرار وجب القصاص. یہ میرا مکاتب تھا کہ 1000 روپے دو تو آزاد ہے، تو کیا ہے؟ آزاد. اس کو اس نے مارا. اب اس کی بائی موجود ہے لیکن اس نے بدلی کتابت نہیں چھوڑی، کچھ کمائے نہیں. اس صورت کے اندر قصاص ہے، کیونکہ جب اس نے بدلی کتابت کمایا نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ عبد ہے، اور عبد کے قصاص کا مالک کون ہے؟ وَإِن لَمْ يَتْرُكْ وَفَا، اگر اس نے بدلی کتابت نہیں چھوڑی، وَلَهُ وَرَثَاء احرار، اور اس کے ورثاء احرار ہے، وَجَبَ الْقِصَاصُ لِلْمَوْلَى فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا لِأَنَّهُ مَاتَ عَبْدًا بِلَا رَيْبٍ، کیونکہ وہ مر گیا غلام بلا شک، لِانْفِسَاخِ الْكِتابت، کتابت تو موت سے فسخ ہو گئی. بخلاف موثق البعث، یہ غلام ہے، یہ میری پھر وگاڑا میں مشترک ہے، میں نے اپنا نصف آزاد کر دیا، اپنا نصف، اور نصف آزاد ہونے کے بعد لاہوری نے اس کو مارا. اس کو تو اگر عمدن مارا ہے تو قصاص موجود ہے، کیونکہ وہ غلام ہے. کس کا؟ آپ کا. تو آپ اس سے قصاص لیں گے. اور موت سے وہ عتق نصف کا فسخ نہیں ہوتا جو میں نے کیا تھا. یہ منع ہے بخلاف موثق البعض اذا مات ولم يترك وفاء، کیونکہ عتق فی البعض جو ہو چکا ہے لا ينفسخ، وہ فسخ نہیں ہے بالعجز. وَإِذَا قُتِلَ عَبْدُ الرَّهَنِ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ لَمْ يَجِبْ الْقِصَاص. پھر کتاب الرہن شروع. صورت مسئلہ کی یہ ہے کہ میں نے پھر وگاڑا سے 100 روپے لیے اور یہ غلام اس کے پاس رہن ہوا، وہ مرہون مرتہن کے ہاتھ میں قتل ہوا، لاہوری نے قتل کیا، تو میں قصاص نہیں لے سکتا، وہ قصاص نہیں لے سکتا جب تک دونوں مل کر اتفاق نہ کرے قصاص لینے پر. وَإِذَا قُتِلَ، جب مارا جاتا ہے عبد مرہون فی ید المرتہن، قصاص واجب نہیں ہے یہاں تک کہ اتفاق کرے راہن و مرتہن. کیوں؟ مرتہن کا تو ملک نہیں ہے، وہ کون ہے قصاص لینے والا؟ فلا یلی ہے، وہ مالک نہیں ہے
قصاص لینے کا. اور راہن لو تولا ہو اگر یہ مالک بن جائے قصاص لینے کا نو لبطل حق المرتہن فی الدین تو دین مرتہن باطل ہوتا ہے. فیشترط اجتماعہما اس لیے شرط ہے دونوں کا اتفاق لیسقط حق المرتہن تاکہ مرتہن کا دین ساقط ہو جائے برضا المرتہن. بات سمجھ میں آ گئی؟ پھر بگاڑا ماتھو ہے، کبھی صحیح باتیں کرتا ہے کبھی غلط باتیں کرتا ہے، اور یہ اس کا بیٹا ہے اور میں پھر بگاڑا کا بھائی ہوں. اب لاہوری نے ماتھو کا بیٹا قتل کر دیا عمدن، تو قصاص لینے کا حق ماتھو کو نہیں ہے. ماتھو کو تو ایک پیالہ 6 پلا دی، وہ کہہ دے تو معاف ہے. لہذا اس بچے کا قصاص اس کا تھایا لے گا، چچا لے گا، دادا لے گا، وہ نہیں لے سکتا. وَإِذَا قُتِلَ جب مارا جاتا ہے ولی الماتو ماتو کا رشتہ دار فلی ابھی ہے تو ماتو کا باپ ان یقتل وہ قصاص لے سکتا ہے لأنه من الولایت علی النفس یہ تصرف ہے نفس قاتل میں شرع لامر اور یہ قصاص مشروع ہے ایک امر کی وجہ سے جو راجی ہے نفس کو. وہ کیا ہے؟ التشفی صدر کہ اولیاء مقتول کے دل ٹھنڈے ہو جائے. فیلی ہے تو دادا مالک ہے کہ پوتے کا قصاص لے. کل انکاح ماتو کی بیٹی کا نکاح ماتو نہیں کرائے گا. وہ تو کہتے ہیں مجھے بسکٹ کھلا دو لے لو، ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ اس لیے اس بچی کا دادا تھایا چچا وہ کرے گا. اولہ ان یصالحا چلو ماتو کا بیٹا قتل ہوا، ماتو کا دادا قصاص لے گا اور دادی کو یہ بھی حق ہے کہ وہ کہتے ہیں میں قصاص نہیں لیتا مجھے پیسے دو. لأنه انظر فی حق الماتو کیونکہ پیسے جو ہے ماتو کے حق میں زیادہ موجب شفقت ہے. اولیس له ان یعفو اور دادا جو ہے وہ پوتے کے قاتل کو معاف نہیں کر سکتا کیونکہ عفو میں ابطال حق ماتو کا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ پھر بگاڑا ماتو ہے، سپاہ صاحبہ نے شیعہ سمجھ کر اس کا ہاتھ کاٹا، عمدن کاٹا. بات سمجھ میں آئی؟ تو قصاص لینے کا حق ماتو کو ہے یا اس کے باپ کو؟ باپ کو ہے. ماتو تو کہے گا کہ ایک چنڈی نسوار دو دوسرا بھی کاٹ دو، ٹھیک ہے. وَكَذَلِكَ اور ابھی ماتو کو قصاص لینے کا حق ہے. ان قطع ید الماتو اگر ماتو کا ہاتھ کاٹا گیا عمدن لما ذکرنا والوسی بمنزلت فی جمیع ذالک. میں پھر بگاڑا کا بھائی تھا، پھر بگاڑا ہے ماتو، پھر بگاڑا کیا ہے؟ ماتو. اچھا یہ اس کا بیٹا، یہ اس کا. میں جب مر رہا تھا تو میں نے اس کو وصی بنایا کہ یہ ماتو کا اور ان کے بچوں کا دیکھ بھال کر رہی ہوں. اب لاہوری نے ماتو کے بیٹے کو قتل کر دیا. کیا قتل. تو مجھ سے وصی کا حق ہے کہ قاتل سے صلح کر کی دیت لے لیں اور قصاص نہیں لے سکتا. قصاص لینے کا مقصد کیا ہے؟ دل کو تشفی پہنچانا، اور اس کے دل میں درد ہی نہیں ہے تو اجنبی ہے. اس لیے قصاص نہیں ہے. دادا قصاص لے سکتا تھا کیونکہ پوتے کے قتل سے دادی کو تکلیف تھی تو وہ قصاص لینے کا بھی مستحق تھا، دیت لینے کا بھی مستحق تھا. اور وصی جو ہے نہیں لے سکتا، دیت لے سکتا. اور وصی بمنزلہ ابھی ماتو کی ہیں فی جمیع ذالک الا انہ وصی لا یقتل قصاص نہیں لے سکتا لانہ لیس لہ وصی کے لیے نہیں ہے ولایت تصرف علی نفسی ماتو پر. وہذا اور یہ قصاص لینا من قبیل التصرف فی النفس ویندرج تحت هذا الاطلاق اور داخل ہے اس اطلاق کے نیچے الصلح عن الناس و استیفاء القصاص فی الطرف. یعنی اگر ماتو کا کوئی ہاتھ کاٹے تو وصی قصاص نہیں لے سکتا. فإنه ماتن نے استثناء نہیں کیا الا القتل الا التوبہ ویندرج او داخل تحت هذا الاطلاق اس اطلاق کی نیچے کہ والوصی بمنزلۃ الاب فی جمیع الصلح عن النفس
کہ وسی جو ہے ماتو کے نفس سے صلح کر سکتا ہے، اور وہ استیفاء القصاص کی طرف، اگر کوئی ماتو کا ہاتھ کاٹی تو وسی ہاتھ کا قصاص لے سکتا ہے. اور کیوں ماتن نے صرف قتل کا استثناء کیا ہے، فَإِنَّهُ لَمْ يَسْتَثْنِ إِلَّا کہ وسی صرف قصاص پہ نفس نہیں لے سکتا، معلوم ہوا قصاص پہ طرف بھی لے سکتا ہے اور دیت بھی. وفی کتاب الصلح، اور امام محمد نے کتاب الصلح میں لکھا ہے کہ وسی مالک نہیں ہے الصلح دیت کا بھی. کیوں؟ یہ دیت لینا یہ بھی تصرف نفس ماتو میں بالاحتیاط ہو کہ آپ نے اس کا عوض لے لیا تو یہ نازل ہے بمنزل استیفاء قصاص کے، اور قصاص کا مالک نہیں ہے تو دیت کا بھی نہیں ہے. لیکن وجہ اس روایت کا جو مذکور ہے، مذکور کیا تھا کہ قصاص کا تو مستحق نہیں ہے، دیت کا ہے. وہ کہتے کہ مقصود صلح سے مال ہے، اور مال واجب ہے عقد صلح سے بعقد الوصی کما یجب بعقد الاب، بخلاف قصاص کے. قصاص اس لیے نہیں لے سکتا، مقصود قصاص سے دل کو ٹھنڈا کرنا ہے، اور یہ مختص ہے باب الماتو ولا یملک العفو. اور وسی مالک نہیں ہے کہ ماتو کے قاتل کو معاف کرے. کیوں؟ لأن الاب لا یملکہ، ماتو کا باپ مالک عفو کا نہیں تھا، کیونکہ اس میں ابطال حق ماتو کا ہے. فہو اولا، تو وسی بطریقی اولا مالک نہیں ہے عفو کا. ٹھیک ہے، متن سے کیا معلوم ہوا؟ اگر ماتو کا ہاتھ کوئی کاٹے تو وسی قصاص پہ طرف کا مالک ہے. لیکن وقالوا فقہاء کہتے قیاسی اللہ یملک الوسی الاستیفاء پہ طرف، کہ وسی جو ہے وہ ماتو کا قصاص پہ طرف بھی نہ لے، کما لا یملکہ فن. کیوں؟ دونوں سے مقصود متحد ہے جو تشبیہ ہے. لیکن استحسان یہ ہے یملکہ کہ وسی قصاص پہ طرف لینے کا کیوں؟ اطراف بمنزل مال کے. جس طرح مال سے انسان اپنی عزت بچاتا ہے، دفاع کرتا ہے، تو اعضاء سے بھی اپنا. تو جب یہ بمنزل اموال کے ہے تو وسی ماتو کے مال میں تصرف کر سکتا ہے، تو اس کے اعضاء میں بھی کہ قصاص لے لے. اور استحسان میں یہ ہے یملک وسی مالک ہے ہو قصاص پہ طرف کا، کیونکہ اطراف ماتو یسلک بها مسلک الاموال فانها خلقت وقایتا للانفس. یہ اطراف جو ہے یہ بچاؤ کا سامان ہے انفس کے لیے، جس طرح مال علی ما عرف جو فکان استیفاؤہ، تو یہ استیفاء بمنزلہ تصرف فی المال کے ہیں. ٹھیک ہے، اور سبھی بمنزلہ ماتو کی ہے فی ھذا. یعنی سبھی کو کوئی قتل کرے باپ قصاص لے سکتا ہے، وسی نہیں لے سکتا. بچے کا کوئی ہاتھ کاٹے باپ بھی قصاص لے سکتا ہے، وسی بھی. اور قاضی بمنزلہ اب کے ہیں پھر صحیح. اللہ ترى ان من قتل، ایک آدمی قتل ہوتا ہے ولا ولی له، اس کا باپ نہیں ہے، یستوی فیہ السلطان والقاضی. وہ قصاص کون لے گا؟ بادشاہ یا قاضی لے گا. ٹھیک ہے نہ، والقاضی بھی منزلتی بھی، اور قاضی سلطان کے مانند ہے قصاص لینے میں. ومن قتل وله اولیاء صغار و کبار وللکبار ان یقتل القاتل. یہ پیر بگاڑا، یہ 4 اس کی بھائی ہے، ان میں کچھ بالغ ہے اور ایک نابالغ ہے. اب وہی سے پیر بگاڑا کو لاہوری نے قتل کیا، تو یہ بالغین فوراً لاہوری سے قصاص لے سکتے ہیں یا چھوٹے کے بالغ ہونے کا انتظار کریں گے؟ تو امام صاحب فرماتے ہیں لے سکتے ہیں کہ وہ فوراً قصاص لے لے، اور صاحبین کہتے نہیں انتظار کرے کہ وہ چھوٹے بالغ ہو جائے. ومن قتلا، پیر بگاڑا مارا گیا، وله اولیاء، اور اس کی بائی ہے صغار نابالغ و کبار اور بالغ، فللکبار ان یقتل القاتل، تو بالغین کا حق ہے کہ وہ قاتل کو مار ڈالے. عند بابا جی وقال جوان کہتے ہیں لیس لهم ذلك، ان کو یہ حق نہیں ہے حتی یدرک الصغار، حتی کہ بالغ ہو جائے صغار. اور کیوں؟ صاحبین کہتے ہیں کہ قصاص صغار کبار میں مشترک ہے، اور صغار سے توقع ہے کہ وہ قاتل کو معاف کرے، جب عفو کے امکان ہے قصاص کیسے لیا جا سکتا ہے؟ قصاص مشترک اس درمیانی صغار و کبار، اور ممکن نہیں اس کا حصول بعض قصاص کا جو کبار کا حق ہے، لعدم تجزی فی القصاص.
او فی استیفائهم الکل، او اگر کبار سارا قصاص لیتے ہیں اس میں ابطال حق صغار کا، فیؤخر قصاص مؤخر کیا جائے گا الی ادراکہم صغار کی بلوغ تک، کما اذا کان بین الکبیرین واحدہما غالب۔ یہ ایسا ہے، پیر بگاڑا ہے، اس کے دو بھائی ہے، پیر بگاڑا قتل ہوا، ایک موجود ہے، 1 سال کی تبلیغ کے لیے گیا ہے، تو مجھ سے موجود قصاص نہیں لے سکتا جب تک بزرگ واپس نہ آیا ہو، ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو یہ ایسا ہے کہ اذا کان بین کبیرین کہ قصاص 2 بھائیوں کا حق ہو، او احدہما غائب ہو، یا کان بین المولین 2 مولا ہے، اس کے ایک مشترک غلام ہے وہ قتل ہوا، لیکن ایک مولا موجود ہے، ایک مولا موجود نہیں ہے، تو مولا موجود قصاص نہیں لے سکتے۔ بابا جی کہتے ہیں کہ قصاص قابل تجزی نہیں ہے، اور یہ ثابت ہے بسبب قتل کے، قتل بھی قابل تجزی نہیں ہے، قتل بھی نہیں، جب نہیں ہے تو قتل تو ہو چکا ہے مکمل، تو قصاص بھی موجود ہے مکمل، اور ہر ایک کے لیے ہے تو کبار لے سکتے۔ بابا جی کہتے ہیں کہ قصاص حق ہے، قابل تقسیم نہیں ہے، کیوں؟ یہ ثابت ہے بسبب اس قتل سے لا يتجزا جو قابل نہ، اور یہ ثابت ہے ورثاء کے لیے بسبب اس قرابت کی وجہ سے جو قابل تقسیم نہیں ہے، وہ القرابت۔ اور تم نے کہا بچوں سے امکان عفو کا ہے، احتمال عفو کا صغیر سے منقطع ہے، فیجب لکل واحد کاملا، تو قصاص ہر ایک کے لیے ثابت ہے کامل، کما فی ولایت الانکاح۔ دیکھو یہ بہن ہے اور یہ 2 بھائی، ہماری سے بھی اس کا حق ہے اس پر کہ کسی مناسب رشتہ میں اس کو منسلک کرے، اس پر بھی حق ہے کہ بہن کو کسی مناسب رشتے میں منسلک کرے، تو حق تو دونوں کا ہے، لیکن اگر ایک غائب اور ایک موجود ہے تو موجود غائب کا انتظار نہ کری، جب رشتہ ملے بھی اس کا، ٹھیک ہے؟ بخلاف الکبیرین، کیونکہ احتمال عفو کا من الغائب تبلیغی ہے، ثابت ہے، وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہے، ایک چلہ لگاؤ، ایک اور بھائی کو قتل کر، ٹھیک ہے یا نہیں؟ وَمَسَلَةُ الْمَوْلَيَيْنِ مَمْنُوعَةٌ، اور تم نے مولین کا مسئلہ کیا تھا، وہ ممنوع ہے کہ 2 مولا ہے، ایک غلام ہے، ایک غائب ہے اور غلام قتل ہوا، تو موجود قصاص نہیں لے سکتا، ہم کہتے لے سکتے، ٹھیک ہے؟ وَمَنْ ضَرَبَ رَجُلًا بِمُرٍّ فَقَتَلَهُ فَإِنْ أَصَابَهُ بِالْحَدِيدِ قُتِلَ بِهِ وَإِنْ أَصَابَهُ بِالْعُودِ فَعَلَيْهِ۔ پیر بگاڑا کے ہاتھ میں بیلچہ ہے، بیلچہ جانتے ہیں؟ لکڑی کا، لاٹھی کا ہے، اور درمیان میں ایسا چھوڑا لوہا ہوتا ہے، اسی میں ٹوٹاتا ہے، پیر بگاڑا نے وہ اٹھا کر لاہوری کو درم کر کے مار دیا اور یہ مرا، تو ہم دیکھیں گے کہ یہ لوہے سے مرا ہے یا لکڑ سے مرا ہے۔ اگر لوہے سے مرا ہے والا قاتلہ ہے تو پھر بگاڑا پر قصاص ہے، اگر لکڑی سے مرا ہے تو پھر قصاص، کیونکہ وہ صلاح نہیں ہے۔ وَمَنْ ضَرَبَ رَجُلًا، اور ایک آدمی نے علی حجویری کے عابد کو مارا، بِمُرٍ بیلچہ سے، فقتل، اس کو مار ڈالا، فَإِنْ أَصَابَهُ بِالْحَدِيدِ، اگر وہ لوہا پہنچا تھا نو قتل بِهِ، پیر سے قصاص لیا جائے گا، وَإِنْ أَصَابَهُ بِالْعُودِ، اور اگر چھوپ پہنچا تھا فَعَلَيْهِ دِيَةٌ، ٹھیک ہے؟ لیکن صاحب ہدایت ترمیم کرتا ہے کہ لوہا لگا ہو تو ماتنے کا مطلقاً قصاص لو، کہتے ہیں لوہے میں بھی 2 جگہیں ہیں، ایک دار ہے یہ اور ایک پشت ہے، اگر دار سے لگا ہو تو قصاص ہے، اور اگر پشت سے لگا ہے تو پھر قصاص نہیں ہے، اس لیے کہتے ہیں قال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ھذا، یہ قصاص اذا اصحابہ بحد الحدید، بس قرات کے ساتھ پڑھو مفہوم سمجھ آئے یا نہیں، ٹھیک ہے، مخرج تک پہنچاؤ۔ وَهَذَا إِذَا أَصَابَهُ بِحَدِّ الْحَدِيدِ، یہ اس وقت کہ دار لوہے کا پہنچے، لِوُجُودِ الْجَرْحِ فَكَمُلَ السَّبَبُ، جنایت سبب ہے، وَإِنْ أَصَابَهُ بِدَارِ الْحَدِيدِ، اور اگر بیلچے کا پوش لگا ہو، فَعِنْدَهُمَا، صاحبین کے نزدیک قصاص واجب ہے۔ امام صاحب سے بھی یہ روایت ہے کیونکہ وہ اعتبار لوہے کا کرتا ہے، وَهُوَ الْحَدِيدِ، اور امام صاحب سے یہ ہے کہ انما یجب، تب واجب ہے اذا جرح، جب اس میں جرح کرے، وَهُوَ الْأَصَحُّ عَلَى مَا نُبَيِّنُ انشاءاللہ۔ وعلى هذا السرب بسنجات الميزان، بسنجات میرے ہاتھ میں ترازو ہے، میرے ہاتھ میں
میں آلو تول رہا ہوں پھر وغیرہ کیجیے. اس نے کہا تم نے ہلکا تولا. میں نے وہ میزان اٹھا کر دراز کر. ٹھیک ہے. تو اگر وہ اس کی وہ پھل رہا وہ لگا ہو پھر مجھ پر قصاص ہے. اگر ڈنڈی لگی ہو تو قصاص نہیں ہے. لیکن تب کہ ڈنڈی لکڑ کی ہو جو پٹھانوں کی ہے. پنجابی کی وہ ڈنڈی بھی لوہے کی ہے لیکن اس کی وہ لکڑی کے لوہے سے مضبوط ہوتی. والا حضرت سر اور اسی پر ضرب پھل رہا جو ہے میزان کا. وَأَمَّا إِذَا ضَرَبَهُ بِالْعُودِ فَإِنَّمَا تَجِبُ الدِّيَةُ. اگر عود سے مارا ہو تو دیت واجب ہے لوجود قتل نفس المعصومہ او امتناع القصاص. قصاص ممتنع ہے تو دیت تو باطل نہ کرو نا. حتی لا يحضر الدم تاکہ مقتول کا دم باطل نہ ہو. ثم ہوا پھر یہ لاٹھی سے مارنا یہ ڈنڈی سے مارنا یہ بمنزلہ عصا کبیرہ کے ہیں تو یہ قتل بالمثقل ہے. یہ قتل عمد ہے لیکن اس میں خلاف ہے بابا جی کا ہم بیان کریں. بعض نے کہا یہ بمنزلہ چابک کے ہیں یعنی قتل خطا سے بھی کم ہے. اس میں خلاف شافعی کا ہے. یہ مسئلہ ہے موالات. موالات کا معنی ایسا آلہ کہ ایک بار استعمال کرنے سے مضروب نہ مرے بلکہ موالات پے در پہ مار کر اس کو ماری. ایسے امام شافعی کہتے ہیں کہ اگر ڈنڈی سے بھی مارے تو یہ قصاص ہے. کیوں؟ ان الموالات یہ پے در پہ مارنا ضربات میں الا ان ماتا یہ دلیل عمدیت کی. فیتحقق الموجب تو اس کا موجب جو قصاص ہے وہ متحقق ہے. ہماری لیے دلیل کہ ڈنڈی سے مرنے سے قصاص نہیں ہے. الا ان قتیل خطا العمد قتیل شبہ عمد کا. اور ایک روایت میں ہے الا ان قتیل شبہ العمد قتیل الصوت والعصا. اور وہ ڈنڈی عصا ہے لہذا وہ شبہ عمد ہے اور شبہ عمد میں قصاص نہیں ہے. دوسرا یہ کہ قصاص اس میں ہے جس میں عمد اور اس میں عمد نہیں ہے. ہو سکتا ہے میں نے ترازو کا ڈنڈی اس کو ماری ہے. ابتداء میرا مقصد ادب تھا کہ یہ ذرا بادب ہو جائے لیکن بعد میں مجھے پتہ چلا کہ اس کی آنکھیں پتھرا گئی. اب میں نے کہا کہ اب اگر کوئی آئے تو یہ بتائے گا کہ اس نے مارا. میں نے جلدی اس کو ٹھنڈا کر دیا تاکہ یہ بتانے والا نہ بنے. دوسرا یہ کہ ڈنڈی سے مارنے میں شبہ عدم عالمدیت کا ہے. کیوں؟ لأن الموالات پیدر پہ ڈنڈی سے مارنا کبھی استعمال ہوتا ہے تہذیب کے لیے. یا ہو سکتا ہے کہ قاتل کو عارض ہوا ہو ارادہ قتل کا فی خلال ضربات کے درمیان میں فیعری اول ضرب عنہ تو اول مارنا جو ہے وہ عمد سے عاری ہے. وعصا اصابہ المقتل اور اچانک وہ قتل ہوا تو شبہ آ گیا اور شبہ مبتل ہے للقوت فوجب الدیۃ. ومن غرق صبیا او بالغا فی البحر فلا قصاص. فلا صورت مسئلہ کی یہ ہے کہ پیر بگڑا نے اس معصوم بچے کو پانی میں ڈبو دیا اور وہ مرا تو اس پر قصاص ہے یا نہیں؟ امام صاحب کی نزدیک نہیں ہے اور صاحبین کی نزدیک ہے. ومن غرق جو غرق کرتا ہے سبھی کو یا بالغ کو باہر میں فلا قصاص عند بابا جی. وقال یقتص منہ اور یہ قول امام شافعی کا. اتنی بات ہے کہ صاحبین کے نزدیک یستوفا جزن اس سے قصاص لیا جائے گا گردن کٹنے کے ساتھ. اور امام شافعی کے نزدیک غرق اس کو ڈبویا جائے گا کما بینا من قبل. ولہ حضور امام شافعی کی دلیل ہے من غرق غرق نہ ہو جو کسی کو ڈبوئے ہم اس کو. دوسرا یہ کہ ولی ان الآلۃ یہ جو پانی ہے قاتلۃ یہ اسلحہ ہے فاستعمالها امارۃ العمدیہ اس کے استعمال علامت ہے عمدیت کا. اولا میرا اصل عصمہ اور بچے اور بالغ جو مقتول ہے ان کے عصمت دم میں شک نہیں ہے. بابا جی نے کیا کہا تھا کہ پانی میں ڈبونے والے پر قصاص ہے نہیں ہے. کیوں؟ حضور کا فرمان ہے ان قتیل خطا العمد یار مقتول شبہ عمد کا قتیل چابک کا ہے. والعصا وفیہ اور قتیل صوت و عصا میں اور ہر خطا میں ارش ہے. ہر تو یہ کل خطا ان ارشن یہ خطا ہے کیونکہ پانی اعلی قاتل نہیں.
دوسرا یہ کہ اعلیٰ پانی کا غیر معدد یہ بنایا گیا نہیں ہے للقتل، اور نہ مستعمل ہے قتل میں، کیونکہ متعذر ہے پانی کے استعمال، وہ تو ہم پر غالب ہے. فتمکنت شبہت، تو یہاں شبہ عدم عمدیت کا متحقق ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مدار قصاص کا مساوات پر ہے. اب صاحبین نے کہا کہ میں نے اس کو ڈبو دیا تو میری گردن کاٹی جائے گی. تو جناب میں نے اس کو ڈبایا، ظاہر کو تقریب کاری سے بچا لیا، جسم سالم ہے، اور یہاں تقریب کاری ہو گئی، مساوات نہیں. وَلِأَنَّ الْقِصَاصَ قِصَاص يُنبِئُ عَنِ الْمُمَاثَلَةِ، اسی سے اقتص اثرہ، میں اس کے نقش قدم پر پورا چلا، اور اسی سے میں قصہ ہے للجلمین، کینچی کے دو اطراف ہوتے ہیں نا، تو ان کو مقصین کہتے ہیں، کیونکہ ایک دوسرے سے چھوٹا ہوتا ہے یا بالکل برابر ہوتا ہے؟ برابر. وَمِنْهُ الْمِقَصَّ لِلْجَلَمَيْنِ، کینچی کی دونوں اطراف کے لیے. اولا تماثل بین الجرح والداق، ہم نے اس کا سانس گوٹ دیا تھا، دبایا تھا، اور یہاں اس نے جرح کر دیا. لقصور ثانی دق قاصر ہے عن تقریب الظاہر، اس میں ظاہر جسم کی تقریب نہیں ہے. اور اسی طرح دق اور غرق جو ہے وہ برابر نہیں ہے فی حکمت الزجر، کیوں؟ قتل بالصلاح غالب ہے، وبالمثقل، اور پانی سے نادر ہے. اور تم نے جو حدیث نقل کی یا تو وہ مرفوع نہیں ہے یا وہ محمول ہے علت، یعنی لوگوں کو ڈرانے کے لیے. اور اس سیاست کی طرف عمومیت اشارہ کیا گیا ہے، اضافتی ہی الی نفسی ہی، حضور نے اس کی اضافت اپنی طرف کی. غرقنا، معلوم ہوا یہ حکم عام نہیں ہے، یہ میری خصوصیت ہے. وَإِذَا امْتَنَعَ الْقِصَاص، اور جب قصاص غارق پر ممتنع ہے تو دیت واجب ہے اس کے عاقلہ پر. وقد ذکرناہ، وہ اختلاف الروایتین فی الکفارہ ذکر کر چکے. ومن جرح رجلا عمدا فلم يزل صاحب فراش حتى مات فعليه القصاص. پھر بگاڑنی لاہوری کو یہاں خوب کو ہم نے ایمبولینس میں ڈال کر لاہور پہنچایا، وہاں بستر پر لیٹے مر گیا، درمیان میں صحت نصیب نہیں ہوئی تو سال کے بعد بھی مرا ہو، اس پر قصاص ہے، کیونکہ اس موت کا سبب وہی ضرب ہے جو اس سے صادر ہے. ومن جرح رجلا، اور پھر بگاڑنی زخمی کیا لاہوری کو عمدن، فلم یصل صاحب فراشن، وہ ہمیشہ صاحب فراش رہا حتی مات فعلیہ القصاص، پھر پر قصاص ہے لوجود السبب وعدم ما، اور نہیں ہے وہ صحت جو مبتل ہو حکم ضرب کا فی ظاہر، وہ اضیف و موت مضاف ہے اس کی طرف. وَإِذَا الْتَقَى الصَّفَانِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ فَقَتَلَ مُسْلِمٌ مُسْلِمًا ظَنَّ أَنَّهُ مُشْرِكٌ. یہ مسلمانوں کا سب ہے. ادھر سکھ کھڑے، سکھوں میں پھر بگاڑا مسلمان ہے، لیکن ان جیسی مونچھیں ہیں، ان جیسی جو ہے بال شال ہے، تو میں نے اس کو سکھ سمجھ کر ٹھا کر دیا، مار دیا، تو میرے اوپر قصاص نہیں، کیونکہ میں نے مسلمان سمجھ کر مارا ہے یا سکھ سمجھ کر مارا ہے. وَإِذَا الْتَقَى الصَّفَانِ، اور جب لڑ پڑتے ہیں دو صفیں، ایک مسلمانوں کے ایک مشرکین کی، پس قتل کرتے ہیں مسلمان کو اس گمان پر کہ یہ مشرک ہے، فلا قود علیہ، کفارہ ہے، کیونکہ یہ خطا کی نوعین میں سے ایک ہے، علامہ بینا، اور خطا دونوں نوعین کے دیوار سے موجب قود کا نہیں ہے، موجب کفارے کا ہے. اور اسی طرح دیت بھی واجب ہے، جیسے اس پر نص قرآن دال ہے. دوسری دلیل یہ ہے کہ جب جمع ہو گئے مسلمانوں کی تلوار علی الیمان ابی حذیفہ، ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان تھے، کفار کے ساتھ مسلمان لڑ پڑے، کفار کے ضمن میں یمان ابی حذیفہ کو بھی شہید کر دیا. نبی علیہ السلام نے قضا بھی دیت کیا. قالوا انما یجب الدیت، یہ دیت تب واجب ہے اذا کانوا مختلفین، جبکہ مسلمان اور کافر مشت و گریبان ہو، اور مسلمان کو مار. اگر مسلمان یہاں ہے کافر وہاں ہے، اور وہاں ایک مسلمان ہے اور میں نے مارا، پھر میرے اوپر دیت بھی نہیں ہے.
اذا كانوا مختلفین فان كان في صف المشرکین، اگر مسلمان جدا کافروں کے صف میں کھڑا ہے، لا تجب، پھر دیت واجب نہیں ہے، لسقوط عصمتی، اس نے اپنی عصمت کو ساقط کیا، بتکثیر سوادہما، کہ اس نے کفار کی جماعت کو بڑھا دیا، اور حضور کے ارشاد ہے من کثر سواد قوم فهو منهم، جو کسی قوم کی جماعت کو بڑھائے گا وہ انہی میں سے شمار ہوگا۔ بات سمجھ میں آتی؟ فصل قریب ہے، اگر پڑھتے ہیں یہ ایک متن۔ اچھا جی ادھر دیکھ، پیر بگاڑا کو اس سانپ نے کاٹا، اس بچھو نے ڈسا، میں نے چھری ماری، اور گھر جا کر اس نے گلا کاٹ لیا، 4 اسباب ہو گئے۔ سانپ نے کاٹا، بچھو نے ڈسا، میں نے چھری ماری، اور ٹھیک ہے تو میرے اوپر ثلثی دیت ہے۔ کیوں؟ اس کا اپنا خودکشی دنیا اور آخرت میں معاف ہے۔ سانپ اور بچھو کا جنایت دنیا اور آخرت میں معاف ہے، مکلف نہیں، تو وہ ایک جنس ہوا، ٹھیک ہے، اور اس کی اپنی خودکشی دنیا میں معاف ہے لیکن آخرت میں معذب ہے، تو یہ دوسرا فعل ہوا۔ اور میرا دنیا میں بھی قابل مواخذہ ہے، قصاص ہے، اور آخرت میں بھی ہے، میرے لیے عذاب ہے۔ تو ثلث جنایت ان دونوں نے مل کر کی، ثلث جنایت اس نے کی اور ثلث میں نے کی، تو میری اوپر کتنی دیت؟ ثلث دیت۔ ومن شج نفسہ، پیر بگاڑا نے پیٹ میں چھری ماری، وشجہ رجل، میں نے بھی چھری ماری، وعقرہ اسد، اور شیر نے اس کو کاٹا، واصابتہ حیۃ، اور سانپ نے اس کو ڈسا، فمات من ذلک کلہ، مردار ہوا، فعلی الاجنبی، تو میرے اوپر ثلث دیت کا ہے۔ کیوں؟ فعل اسد اور حیہ کا جنس واحد ہے، کیونکہ دونوں کا فعل حضر ہے دنیا و آخرت میں، تو یہ الگ جنس ہوا۔ اور فعل پیر بگاڑا کا جو خود ہے وہ حضر دنیا میں مفتی نہیں پوچھ سکتا، لیکن معتبر فی الآخرت ہے، حتیٰ یوں سمجھیں اس کو عذاب دیا جائے گا، تو یہ جدا جنس ہے۔ اور نوادر میں یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ، امام محمد کے نزدیک خودکشی کرنے والوں کو غسل بھی دیا جائے گا، اس کی نماز جنازہ بھی پڑھائی جائے گی۔ امام یوسف کے نزدیک غسل دیا جائے گا، نماز نہ پڑھائی جائے، یہ خارجی بات ہے۔ اور شرح سیر کبیر میں ذکر کیا ہے فی الصلاۃ علیہ اختلاف المشائخ، کہ اس پر جنازہ پڑھنے میں مشائخ کے اختلاف ہے، جیسے ہم نے لکھا ہے کتاب التجنیس والمسید میں۔ تو یہ اپنا فعل حضر مطلقا نہیں ہوا، آخرت میں محفوظ ہے، تو یہ جنس آخر بنا، اور فعل اجنبی کا معتبر ہے دنیا اور آخرت میں، تو یہ ثلاثت اجناس ہو گئے۔ تو نفس پیر بگاڑا کا ہلاک ہوا 3 افعال سے، تو طالب یعنی ہلاک شدہ ہر ایک کے فعل سے ثلث ہوا، فیجب علیہ، تو مجھ پر واجب ہے ثلث دیت، واللہ عالم بالصواب۔ ومن شہر